اپنے شاندار کمرے کے جہازی بیڈ پر لیٹا، اپنے منہ پر تکیہ رکھے وہ مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پچھلے 2 گھنٹوں سے باہر سے آنے والی رونی کی آواز اسے بےتاب کیے ہوئے تھی۔ دانت پیس کر اپنی بند ہوتی سرخ آنکھوں کو کھولے وہ اٹھ بیٹھا، اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا۔ آم سے ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں وہ دلکش لگ رہا تھا، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست لب اور چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی۔ وہ شخص دلکشی کی انتہا تھا۔ آبدہ، آبدہ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا؟ اس کی سنجیدہ آواز نے حویلی کے در و دیوار کو لرز جانے پر مجبور کر دیا اور نیچے لاؤنج میں بچہ سنبھالتی ہوئی آبدہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی۔ خان سائیں، چھوٹے بابا ضد کر رہے ہیں، میں کب سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دراصل عفنان کو اپنی ماں کے علاوہ کسی کے ہاتھوں کی عادت نہیں تھی۔ آج اس کی ماں کی تدفین کو بھی 5 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ سخت بے سکون تھا۔ آبدہ کی بات سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ صبح سویرے اتنا جلدی اٹھنے کا عادی نہیں تھا، رات بھی دیر تک جاگتا رہا، لیکن ابھی بھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ملازمہ سے کہو ناشتہ تیار کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں اور اسے دودھ پلاؤ۔ اور سرخ و سفید رنگت والے گول مٹول بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگا، جب عفنان اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اس کی جانب بڑھاتا اسے پکار گیا، بابا، بابا۔ وہ 2 دن سے واپس آ گیا تھا، لیکن عفنان کے سامنے آنے سے پرہیز کر رہا تھا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ جب بھی سیام کو دیکھتا بے اختیار اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیتا، ساتھ وہ اسے بابا کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کا دل بھی مچلتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی بچوں کو اپنے اتنا قریب نہیں کر پایا، اور ویسے بھی اسے عفنان کو سنبھالنا نہیں آتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رک کر پلٹتے ہوئے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھانا پڑا، جس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دنیا میں اس کے پاس صرف 2 رشتے تھے، ایک اس کا بھائی اور ایک آغا جان، لیکن اس کے بھائی کی اچانک وفات نے جہاں آغا جان کو توڑ دیا، وہیں اس کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حویلی میں جیسے ہر چیز بکھر گئی۔ سمیع ضدی اور مغرور شخص تھا، غصے کا تیز تھا، لیکن پھر بھی اس نے سارے معاملات کو اپنی مٹھی میں دبا کر رکھا تھا، اور سب سے بڑی حد یہ تھی کہ پوری حویلی کا شیرازہ بکھرا تو ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات وہ 1.5 سالہ معصوم جان تھی، جس کا بڑی دنیا میں ماں باپ کے علاوہ اب وہی ایک سہارا بچہ تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے آغا جان تسبیح کے دانوں پر ذکر کرتے ہوئے شاید غمگین کیفیت میں مبتلا تھے۔ وہ بھی پچھلے 2 گھنٹوں سے عفنان کو روتا ہوا سن رہے تھے۔ ان میں بھی اتنی ہمت نہیں بچی کہ اس معصوم سے بچے کو سنبھال پاتے، جو سیام کے ہاتھوں میں آتے ہی چپ ہو گیا۔ سیام نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سنہری بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھ کر آغا جان نے ہمت کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمجھو جو خدا کا تھا اسے خدا کی طرف لوٹ کر جانا تھا۔ اگر تم دونوں کے ساتھ تعلقات بہترین ہوتے تو شاید تمہیں افسوس نہ ہوتا، لیکن انہوں نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ سیام ایک حوصلہ مند شخص تھا، لیکن اس کے برعکس اس کی طبیعت میں اختلاف تھا۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے، لیکن سمیر نے ہمیشہ حکمرانی کرنی چاہی، اور یہ وجہ تھی کہ ساری حکمرانیوں سے سونپ کر اپنا وجود لے کر بیرون ملک آباد ہو گیا۔ سمیر نے شادی کی تب وہ آیا، لیکن یہ نکاح اتنا خفیہ طریقے سے ہوا کہ اس بات پر بھی اسے سمیر سے اختلاف تھا۔ وہ زیادہ دن یہاں نہیں رک پایا، بس میں 1 یا 2 دن میں وہ زیادہ تر حویلی سے باہر رہتا۔ ستارہ سے بھی اس کی کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار وہ واپس آئے گا تو قسمت اسے اتنا بڑا دھچکا دے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ عفنان کے لیے کسی ایماندار کیئر ٹیکر کا انتظام کرو، آہستہ آہستہ عفنان کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے کہہ دیا، اور آغا جان نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ وہ دونوں ایک جیسے غم سے گزر رہے تھے۔ عفنان کی ذمہ داری ایک ایسی ذمہ داری تھی جس سے وہ کبھی بھی سب کا دوست نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کافی کیئر ٹیکرز کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں تھی جسے دیکھ کر اسے لگا ہو کہ اس کے بھتیجے کو سنبھال پائے گی۔ اس نے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ کسی بھی خیال رکھنے والی عورت پر اس کا یقین ہی نہیں ٹھہرتا۔ آبدہ کے ساتھ مل کر اگلے 2 دنوں تک اس نے عفنان کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس بات کا اسے اندازہ تو تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے جسے وہ چاہ کر بھی پار نہیں کر سکتا۔
رات وہ افنان کو اپنے پاس سلاتا، وہ مدر فیڈ پر تھا، سو کسی بھی طرح سے اسے دودھ پلانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مدر فیڈ کا استعمال بھی بہت مشکل تھا، بڑی مشکل سے رو رو کر اس چیز کو تسلیم کرتا اور پھر اس کے سینے سے لپٹ کر سو جاتا۔ اس کے بعد آفس کی ذمہ داریاں، حویلی کے کام، علاقے کی سربراہی، یوں لگ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اسے آئندہ آنے والے 2 سالوں میں ہی بوڑھا کر دیں گی۔ اس وقت بھی تقریباً عصر کے قریب آفس سے واپس آیا۔ صوفے پر ٹکتے ہوئے اس نے ملازمہ کو کافی لانے کے لیے کہا۔ آغا جان دوا لے کر سو رہے تھے جب ملازم نے اسے آ کر بتایا کہ باہر اسے ملنے کے لیے کوئی لڑکی آئی ہے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کون؟ اور ملازم سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا۔ میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں خان سے۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو۔ ملازمہ اس کی بات پر سر جھکائے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد کافی اس کے سامنے آ کر رکھی اور کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر داخلی دروازے سے اندر آتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ سرمئی کلر کے گاؤن میں اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے اس نے سر پر حجاب لے رکھا تھا۔ حجاب کا ایک پہلو اپنے چہرے کے سامنے کرتے اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا۔ بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں جن میں عجیب سی افسردگی پھیلی ہوئی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھی تو سیام کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ سر، میں آپ سے جاب کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے بات شروع کی تو اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ بہت سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ جی جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے حد درجہ کوشش کی کہ اپنی نظریں اٹھا کر اس لڑکی کی آنکھوں میں نہ دیکھے، جس کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں کانچ کی طرح چمک رہی تھیں۔ مجھے اپنی کسی فرینڈ کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی حویلی میں کیئر ٹیکر کی جاب ہے۔ اگر آپ مجھے رکھ لیں تو آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ ملائم سے لہجے میں کہہ کر اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے سر جھکا لیا، جو کہ کافی پیتے ہوئے کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی پر یقین کرنے کے لیے، جس کی ملائم سی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی کم عمر ہے، لیکن لہجے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ اسے اپنی ذمہ داریاں نبھانا آتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ نے کام میں تھوڑی سی کوتاہی کی یا میرے بھتیجے کا خیال نہ رکھا تو آپ صرف جاب سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ کڑی سے کڑی سزا کو بھی دی جائے گی۔ اپنی سنجیدہ آواز میں اسے شرائط کے بارے میں بتانے لگا۔ آج سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں آئیں، چاہے متجربہ کار بھی تھیں، لیکن اس نے مکمل انٹرویو لیا اور پھر ان کے بارے میں سوچ بچار کی، لیکن اس لڑکی کے بارے میں نہ جانے سے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی معصوم و شفاف لگ رہی ہے، اس کے اعتماد کو نہیں توڑے گی، ورنہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی کی ظاہری شخصیت پر بھروسہ نہیں کر پایا۔ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں آپ کے بھتیجے کا خیال ایسے ہی رکھوں گی جیسے کہ میری سکی اولاد ہو۔ اپنی چمکتی ہوئی پراسرار آنکھوں سے شخص کی جانب دیکھتے ہوئے نہ جانے اس نے کتنے عجیب انداز میں کہا کہ وہ چون کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے آنکھوں کا ملنا تھا اور اس لڑکی نے گھبرا کر پلکوں کو جھکا لیا۔ اس کی اجازت سے عابدہ افنان کو لے کر آئی اور اس لڑکی کے حوالے کر دیا، جس نے بڑی بے قراری سے ہاتھ بڑھا کر اس معصوم سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھیں افنان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بے اختیار ہو کر جھکتے ہوئے اس نے افنان کے سر پر اپنے لب رکھے اور وہ حیرت زدہ ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ چاہے اس نے جتنی شدت سے بازوؤں میں بھرا تھا، اگلے لمحے خود کو سنبھالتی ہوئی یہ اسے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ میں رات یہاں بھی رک سکتی ہوں، لیکن مجھے الگ سے سرونٹ کوارٹر اور مکمل حفاظت درکار ہوگی، اور چونکہ گھر میں بھی میری کوئی ذمہ داریاں ہیں تو دن میں کسی وقت مجھے اپنے گھر بھی جانا ہوگا، اور یہ ذمہ داری بھی ڈرائیور کی ہوگی۔ اس کی ساری شرائط کو تسلیم کرنے کے بعد وہ اب اپنی شرطیں گنوا رہی تھی اور مقابل ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دلچسپی سے اس کی باتوں کو سنتا رہا اور پھر حیرت انگیز طور پر مان بھی لیا۔ اگر وہ رات یہی رک کر افنان کی کیئر کرنے کا ارادہ کرتی تھی تو پھر اسے افنان کے کمرے میں ہی رکنا تھا۔ حویلی میں یہ ایک نیا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ نیا اضافہ کیا ثابت ہونے والا تھا ابھی تک کوئی بھی نہیں جانتا۔ سسکتی ہوئی لڑکی نے کمرے میں جا کر اپنے نقاب کے کھینچ کر اتارتے اس معصوم کو اپنے بازو میں بھر کر بے تحاشا چوم ڈالا۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو چبھے جا رہا تھا۔ کچھ عجیب یہاں آنے کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے ابھر رہے تھے اور اس سوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا وہ اپنے اندر کی جلن کو کم کر رہی تھی، جو اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ وہ لڑکی نہیں، کوئی جادو تھا جس کے گھر میں آتی ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگیں۔ افنان کو سنبھالنے کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آغا جان کی دوائیں، جیسے ویسے ملازمہ نے اسے کام سمجھا، جو ذمہ داریاں اس کی تھیں وہ بخوبی سارا دن نبھاتی اور افنان جو پہلے سے زیادہ
نکھر کا گول مٹول ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ایک ہفتے میں اس پر کام کا اتنا برڈن تھا، اتنی مصروفیت کہ اس لڑکی کو مکمل فراموش کر کے تاہم افنان کو آفس سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بلوا لیتا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ افنان کو دینے کے لیے بھی آبدہ ہی آیا کرتی۔ شاید وہ لڑکی پردہ کرتی تھی یا جو بھی، لیکن اس روز کے بعد وہ سیام کے سامنے نہیں آئی۔ اس دن وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ لڑکی اسے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی اور شاید وہ افنان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم اتنے خوبصورت ہو، اتنے پیارے چاند کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے ساتھ کھیلتی رہوں، میرا جانو بچہ۔ اس کے پھولے رخساروں کو چٹاچٹ چومتے ہوئے وہ چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں کر رہی تھی، اور سیام دلچسپی سے پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی سرگوشیوں کو سنتا رہا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا، اس کے ساتھ یوں لاڈ کر رہی تھی جیسے کہ اس کی سگی ماں ہو، لیکن افنان بے چین تھا، بار بار اس کے سینے میں منہ دیتے ہوئے شاید وہ مدر فیڈنگ کو مس کر رہا تھا۔ سیام نے ہلکا سا گلا کنکارا اور چون کر سیدھی سر پر جمائے ہوئے دوپٹے کے ایک پلو کو اپنے چہرے کے قریب کھینچتے اس نے رخ موڑا، اور یوں اس کے چہرے کی صرف ایک سائڈ ہلکی سی واضح تھی۔ کیسا ہے افنان؟ اس نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھ لیا، اور ایک مخملی سی آواز میں اسے بتایا گیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ بس مختصر سا جواب، اور پھر وہ افنان کو اٹھا کر پلٹ کر جانے لگی۔ جب اس نے اس لڑکی کو روک لیا، کیا پہلے بھی یہاں آ چکی ہے؟ نہ جانے کسی میں لگ رہا تھا لڑکی کافی دیر چپ چاپ کھڑی رہی اور پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زویا۔ اپنا نام بتا کر ایک بار پھر خاموش ہو گئی، جبکہ دلچسپی سے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ کچھ قدموں کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئی تھنک یہ مدر فیڈنگ کو مس کر رہے ہیں۔ بات کرتے اس نے لہجے کو ہموار رکھا تھا، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر اترتے ہوئے گلال کو نہیں دیکھ پایا۔ اس نے فوراً افنان کو سیدھا کر کے کندھے سے لگا لیا، اور انہوں نے ابھی دودھ پیا ہے۔ میں ان کی دودھ کی ٹائمنگ مقرر کی ہوئی ہے، یہ اپنے ٹائم پر دودھ پیتے ہیں۔ وہ لڑکی اتنی چھوٹی لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اتنی ایکسپرٹ کیئر ٹیکر ہوگی، لیکن افنان کا بار بار رونا اسے ایک بار پھر ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویسے آپ کو بچے کا منہ چومنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے رلانے سے بھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز اتنی سنجیدہ ہو گئی، اور اس لڑکی نے پہلی بار اپنے دوپٹے کی اوٹ سے جھانک کر اسے دیکھا۔ جہاں تک بات چومنے کی ہے تو میں اوائڈ کروں گی، لیکن رونے والی بات بالکل بے مقصد ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اگر میں اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہوں تو یہاں کوئی بھی روک ٹوک کی جائے میرے ساتھ۔ زندگی میں پہلی بار سیام جہانگیر خان کو کسی نے پلٹ کر اس طرح جواب دیا کہ وہ دنگ کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر جب کچھ نہیں بول پایا تو وہ افنان کو سنبھالتی ہوئی لڑکی پلٹ کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ کچھ دیر حیرت کا شکار کھڑا رہا اور پھر ڈانٹ پیس کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج کل کی ملازمین بھی سر چڑھ کر بولتے ہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے شرٹ کو اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ یہ پہلی بار تھا، اگر وہ لڑکی دوسری بار اس سے بات کرتے اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی تو یقیناً سے کچل کر رکھ دے گا۔ افنان کو لے کر جیسے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اپنے سر چہرے ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں اور دل پر قابو پانے کی کوششوں میں ہلکان ہو کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ یہاں جو کچھ سوچ کر آئی تھی صرف اسی مقصد کے لیے موجود تھی۔ میں یہاں کی ملازمہ نہیں تھی کہ ان لوگوں کی باتیں سنتی پھرتی ہوں، اور ویسے بھی اسے سیام جہانگیر سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بلکہ ایسی بدگمانیاں تھیں جن کی بنا پر وہ سیام جہانگیر خان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رات سرد ترین رات تھی، سرد اور اندھیری رات، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس رات کون سے طوفان برپا ہونے والے ہیں۔ ڈنر کیے بغیر ہی وہ گھر سے نکلا کیونکہ اس کے دوستوں کی گیدرنگ تھی، اور آغا جان کو بتا کر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تاہم آغا جان اپنا کھانا اور دوائیں لے کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ افنان کو بھی دودھ دے کر اس نے سلا لیا، اور پھر موبائل نکال کر کھڑکی کے قریب چلی آئی، اور اس نے نمبر ڈائل کیا، اور دوسری کال کو ہی بی جان نے ریسیو کیا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ اس کی ملائم سی آواز دوسری جانب ابھری تو بی جان کے شفیق سے چہرے پر ایک عمدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیسی ہو؟ اور تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ایک خوشگوار سے لہجے میں انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا، اور وہ پلٹ کر بیڈ پر لیٹے ہوئے افنان کو دیکھ کر مدھم سا مسکرائی۔ اللہ کا شکر ہے یہاں سب ٹھیک ہیں۔ آج سنائے، کھانا اور دوا وقت پر لے رہی ہیں؟ بی جان عمر رسیدہ خاتون تھی، وہ نہ ہی اس کی والدہ تھی اور نہ ہی اس کی دادی، بلکہ اس کی ماں کی خالہ تھی جو ایک عرصہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔
صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا اور شوہر نے انہیں طلاق دے کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ بہت عبادت گزار، مخلص اور با اخلاق عورت، اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ بی جان کے ساتھ رہنے لگی۔ جس طرح بی جان اس کا سب کچھ تھی، اسی طرح وہ بی جان کا کل سرمایہ تھی۔ بس کرو، چھوڑ دو صرف، انہیں حقیقت بتاؤ اور واپس لوٹاؤ۔ وہی بات جو وہ یہاں سے جانے سے قبل کیا کرتی تھی۔ ایک بیٹی کو کھونے کے بعد اتنی ڈرپوک ہو گئی کہ دوسری بیٹی کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، اور اسے ہمیشہ کی طرح انہیں تسلی دلائی۔ آپ شاید جانتی نہیں کہ یہ لوگ صرف پیسوں کے پجاری ہیں۔ یہاں پر رہتی ہوئی آپ کی بیٹی کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ میں واپس لوٹ آؤں گی بی جان، لیکن آپ جانتی ہیں میں یہاں کس کے لیے ہوں؟ جس روز مجھے تھما دیا جائے گا اس روز میں واپس پلٹ جاؤں گی، لیکن تب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ انہیں تسلیاں دلاتے وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کافی دیر کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے رہے۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب وہ افنان کے لیے اٹھایا گیا سامان کچن میں رکھنے کے لیے گئی۔ اس کا ہاتھ میں جگ تھا اور بے دھیانی میں سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی، جب آنے والے شخص سے ٹکرا کر بے اختیار اچھل کر گرنے لگی کہ مقابل نے اسے کمر سے تھام لیا اور اس کے بازو میں لہراتی رہ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سانسیں گلے میں اٹک گئی ہوں۔ بڑی مشکل سے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے ہوئے شخص کو دیکھا جو اس پر جھکا بڑی جاذبے سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ لیے اس کا سراپا جھگمگا رہا تھا، جبکہ دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گرا۔ چہرے پر خوف سے جائے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ مقابل نشے میں ہونے کے باوجود نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، جب تک کہ فوراً خود کو الگ کر کے دور نہیں ہوئی۔ اتنی بے دہانی کی ضرورت کیا تھی؟ خود کو ملامت کرتے ہوئے سر جھکا کر قریب سے گزرنے لگی کہ سیام نے ہاتھ بڑھاتے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اندر تک کام کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا بھاگ رہی ہو یہاں سے؟ مقابل کا لڑکھڑاتا ہوا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے کسی حرام محلول کو اپنے لبوں سے حلق تک پہنچایا ہے۔ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر سر کو لپیٹ گئی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھیں؟ کیا رات میں اٹھی ہوئی ہر ملازمت سے آپ اسی طرح انٹرویو لیتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہہ دیا، اور سیام جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے بازو گھما کر دیوار پر لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار وہی نزدیکی وضاحت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور بلا شبہ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ خوف سے بڑی بڑی بادامی آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئیں اور لب کامتے رہ گئے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زبان کوئی زیادہ ہی کام کرتی ہے؟ وہ مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے خوف سے پلکوں کو جھکا لیا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ میں سیام جہانگیر ہوں، اور یوں بات کر رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے نشے کا اثر صرف ایک بہانہ ہو، اور وہ جو بہادری کا مظاہرہ کر کے کھڑی تھی اسے لگ رہا تھا اس کا دل اچھل کر کانوں میں دھڑک رہا ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے اس نے ہلکا سا بڑبڑا کر کہا، اور مقابل نے کافی دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد سے چھوڑ دیا تھا۔ آج کے بعد اپنی زبان سنبھال کر بات کرنا، ورنہ گدی سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے وہ 2 قدم دور ہوا تو اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے بھاگ کر نکل گئی۔ وہ یہاں خود موجود تھی، مقدر اسے کھینچ کر لایا تھا، لیکن اس شخص سے ٹکر لے کر اسے تمام پرانے بدلے چکانے تھے۔ بھیگی ہوئی پلکوں کو چپک کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کافی دیر کے بعد نیند اس پر مہربان ہوئی اور تیز سانسوں نے جیسے اعلان کیا کہ کافی دیر کے بعد گہری نیند سو چکی ہے۔ یہ جانے بغیر کہ اگلا آنے والا دن اس کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ ہاں، مگر یہ ضرور تھا کہ اس رات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ سیام جہانگیر سے، جو اس کی نظر میں سارے جہاں سے زیادہ مغرور اور عیاش شخص تھا۔ اگلے دن بیدار ہوا تو سر ابھی تک بھاری تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، اور اس دھندلے منظر میں اگر کوئی چیز واضح تھی تو وہ بڑی بڑی بادامی آنکھیں جن کا جادوئی سحر اسے جکڑ چکا تھا۔ کتنی کوشش کی اس نے کہ افنان کے کمرے میں جا کر ایک بار پھر اس لڑکی سے بات کرے، لیکن خود بائیں پابندیاں لگاتے ہوئے سر جھٹک کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اتنا دل مہنگ قسم کا مرد نہیں تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جن آنکھوں سے اسے اپنے سہن میں مبتلا کیا ہے وہ اب اس سے سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ اس شام وہ واپس آیا تو اسے آبدہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی واپس گھر چلی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آج سے رات یہاں نہیں رکے گی، اور یہ بات آغا جان کے لیے بھی حیران کر دینے والی تھی۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کہا؟ آغا جان کی پریشانی پر آبدہ سر جھکا کے، پتہ نہیں بڑے خان صاحب،
اس نے کہا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اب مزید وہاں رات رکنے کی اجازت نہیں دی، وہ شام کو واپس چلی جایا کرے گی اور اگلی صبح 8 بجے آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سے کس لیے گئی ہے۔ ایک بےقراری سے اس کے اندر ابھرنے لگی۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ دیر تک اس کے متعلق سوچتا رہا۔ جب آبدہ ایک بار پھر آ کر اسے اطمینان پکڑا گئی، لیکن وہ حیران ہوا، وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو چکا تھا۔ شام کے قریب نفیڈر پیتے اور گہری نیند سو گیا اور اس کے شور سے پریشان ہونے والا شخص سکون کی سانس خارج کرتے لیٹ گیا۔ وہ رات ایک فیصلہ کن رات تھی اور اب اسے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ بغیر کسی کو بتائے آنے والے دنوں میں اس نے زویا کے بارے میں چھان بین شروع کر دی۔ پورا نام زویا افتخار، جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں سوائے ایک عورت کے، اور وہ عورت بھی کافی ضعیف ہے۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے رات یہاں سے جانے کی بات کیوں کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جلد بازی میں کیا کیا فیصلہ ہے یا جو بھی، لیکن وہ جو کچھ اپنے دل میں ٹھان چکا تھا، اب اس کے بارے میں سے آغا جان سے بات کرنی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ سلاؤنج میں مل گئی۔ آج بھی اسی طرح اس نے اپنے چہرے کے اطراف میں دوپٹہ پھیلایا رکھا تھا۔ دوپٹے کا پلو کھینچتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی رہی۔ جب سے عام نے اسے خود مخاطب کیا، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ رات کو یہاں سے چلے جانا کیوں ضروری ہے؟ بہت نرمی سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو بالکل جھکا ہوا تھا۔ میں آبدہ کو بتا کر گئی تھی، اس نے شاید آپ کو انفارم کر دیا ہوگا۔ وہی سنجیدہ لہجہ جو ملائم سی آواز میں لپٹ کر مزید دلکش بن جاتا۔ آبدہ نے بتایا تھا، لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی ہے؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا جب وہ کسی لڑکی سے اتنے نرم رویے میں بات کر رہا تھا اور اس کا دل اتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ میرے قریب بھٹکیں یا مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ میں اپنی مرضی سے نائٹ ڈیوٹی کا اختتام کر چکی ہوں، اور اگر مجھے یہاں تنگ کیا گیا تو میں دن میں بھی آنا چھوڑ دوں گی۔ دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس سر پھڑے شخص کو حیران کر گئی، جو منہ سے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس رات اس نے آغا جان سے بات کی تھی، اور آغا جان چوں گے تم وہی غلطی کر رہے ہو جو سمیر نے کی ہے۔ ان کو سمجھانا حق بنتا ہے۔ انہوں نے سمیر کی ناکام محبت اور زندگی کو دیکھا تھا، اور ایسے میں ان کا دوسرا سمجھدار پوتا بھی یہ قدم اٹھانے والا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن شاید یہ میرے اور افنان کے لیے ضروری ہے، بہت زیادہ۔ آغا جان نے ہمیشہ سے اپنے پوتوں کو ان کی مرضی کا مالک بنایا تھا۔ ان کی زندگیوں میں مداخلت اور خود مختاری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی اختیار کر لی، اور دوسرے دن وہ چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ بی جان کی باہر آئی، ان کا چہرہ بھی تحاشا شفیق تھا۔ آرام سے قدم اٹھاتے انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کو ان باپ بیٹی کے سامنے رکھ دیا، جو شاید تذبذب کا شکار تھے کہ انہیں بات کو شروع کہاں سے کرنا چاہیے۔ اور بلاخر آغا جان نے بات کا آغاز کیا۔ وہ تو چپ چاپ چہرہ جھکائے بیٹھا رہا، اور ان کا مطالبہ بی جان کے لیے ایک انوکھا مطالبہ تھا۔ میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی، میں اس کی ماں نہیں ہوں، بلکہ اس کی ماں کی رشتہ دار ہوں۔ یا وہی ہوگا جو زویا چاہے گی۔ میں اسے اس کی مرضی دریافت کرنے کے بعد ہی آپ کو جواب دوں گی، ہاں یا نہ۔ بی جان کی بات سن کر بری طرح بھڑک اٹھی۔ آپ ہی وہی قصہ لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اس کا سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اور بی جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ سب کچھ کرنا ہی ہے، اور میری زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں۔ اسے دھڑک ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، ساری ناراضگی کو بھول کر یہ کروا گھون پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس بچے کی خاطر جو دنیا میں تمہارے سب سے قریب ہے۔ وہ قائل کر رہی تھی، اور جو چاپ ان کے کندھے پر سر رکھ کے ان کی باتوں کو سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ افنان اس کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ افنان کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت زندگی کے سب سے مشکل دوراہے پر کھڑی تھی۔ یہ قدم اٹھانا اگر اس کے لیے ضروری نہ ہوتا تو انکار کر دیتی۔ اسے سیام جہانگیر میں خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ ان لوگوں سے دلچسپی رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جو اس کی نظر میں کسی بھیڑیے سے بھی بدتر تھے۔ لیکن ضروری تھا اس گھر میں اس کا جانا، اور خاص طور پر سیام کی زندگی میں۔ سو اس نے اقرار کر لیا، اور سیام کے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی، وہ صاف انکار کر دے گی۔ لیکن جب بھی جان نے انہیں کال کر کے بتایا کہ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ قابل قبول ہے، تو پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
اور سب سے زیادہ مسکرا کے اپنے ماتھے کو چھونے والا شخص وہی تھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جو پہلے اسے دور سے مخاطب کیا کرتا، اسے روز کا بازو پکڑتے اور اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ سیام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور سیام دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کچھ تھا جو شناسا تھا، کوئی ہلکی سی لہر ضرور تھی جو اسے وارن کرتی تھی، اور وہ چونک جاتا۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی جانتا ہوں؟ وہ پوچھ گیا، اور وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا بازو سینے پر لپیٹ گئی۔ شاید آپ جانتے ہو، شاید اس لیے کہ میں آپ کی روح کا حصہ بننے والی ہوں۔ وہ پہلی بار اتنے نرم لہجے میں بات کر رہی تھی کہ 2 قدم قریب آتے ہوئے سیام نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے تھاما اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، دل اور روح دونوں کا حصہ بن چکی ہوں۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے اسے مکمل سرخ کر گیا۔ آج وہ اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا، وہ محبت جو صرف پہلی نظر کی محتاج تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتی اپنا ہاتھ پھیلا کے، کیا میں تمہاری زندگی میں قبول ہوں؟ اور وہ کافی دیر اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتی رہی۔ جی، اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، اور سیام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر لب رکھ دی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ نکاح سے پہلے کبھی بھی ایسے چونچلوں کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن دل کا دھڑکنا بس میں نہیں تھا، آنکھوں کا چمکنا بس میں نہیں تھا، اور چہرے پر گلنار رنگوں کا اترنا زندگی میں پہلی بار کہ اس کے سامنے اقرار کرتے ہوئے حسین لگ رہا تھا۔ اور دوسرے لمحے اس نے سر جھٹک کر خود کو روک لیا۔ وہ حسین تو ہو سکتا تھا، لیکن قابل محبت نہیں۔ اور اسی لباس میں جگمگاتی ہوئی دلہن سارے رنگوں کو مات دیے ہوئے تھی۔ لائٹ پنک کلر کے شرارے میں خوبصورت یا میک اپ کے ساتھ ایک دل نشین سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اٹھنے والی ہر آنکھ کو سحر میں مبتلا کر دیتی۔ جب گھونگھٹ کے آڑ میں سے باہر لایا گیا، دل دھڑکنا رہا اور ہونیاں رستی رہی۔ اس کے بعد بھی جان اکیلی تھی، انہیں اکیلا رہنا تھا، اس کے بغیر بے تحاشا اداس، اور وہ بھی تو اداس تھی، اسی لیے بار بار پلکوں کے گوشے گیلے ہو رہے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سیام جہانگیر، والدہ محمد جہانگیر خان کے ساتھ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لبوں سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ افنان کو اس وقت بھی اس نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ اپنا بابا کو چمچماتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو رہا تھا۔ اس نے سیام کو اپنا بابا سمجھ لیا، اس کے لیے وہ بابا تھا، اور زویا اس کی ماں جو شاید سے ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اپنا سب کچھ اس شخص کو سونپ چکی تھی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں تھا، آج سے پہلے بھی سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ جیسے دہرایا جا رہا تھا۔ محبت کے وعدے، سرگوشیاں، اور اس کے بعد نکاح، اور پھر کیا وہ کہانی اس کے سامنے نہیں تھی کہ وہ ایک نئی کہانی کو دہرانے جا رہی تھی؟ عذیت سے اس نے آنکھوں کو بند کیا اور تب کھولا جب وہ گنگا اٹھا کر اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز سیام، جھک سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی کر گیا، اور افسردگی سے مسکرا کر سر جھکا کے ایک دوسرے کے پہلو میں سج کر انہوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ وہ ہلکی پھلکی سرگوشیوں سے بات کر رہا تھا، جبکہ چپ چاپ اس کی سرگوشیوں کو سنتی جا رہی تھی۔ بی جان کو الوداع کہنا آسان نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر میں سینے سے لگا کر روتی رہی، اور پھر ان کی دعاؤں کو دامن میں تھام کر افنان کو اٹھائے رخصت ہو گئی۔ اسے معلوم تھا اس گھر میں اگر جا رہی ہے تو اسے معصوم سے وجود کی خاطر جس کی نئی زندگی کی شروعات تھا۔ حویلی کے سجے ہوئے کمرے میں مالکن کی حیثیت سے موجود تھی، اور اسی لباس کو بیڈ پہ پھیلائے ہونے آنے والے خدشات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آغا جان نے تو کہہ دیا تھا کہ افنان کو وہ آبدہ کو دے، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ اس کے قریبی بستر پر لیٹا ہوا جو خاص افنان کے لیے لگوایا گیا تھا، اپنی لرزتی پلکوں کو اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اپنے لبوں کو چلتے ہوئے پلکیں جھکا کر بیٹھی رہی، اور اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر سیام مسکراتے اس کے قریب آیا اور ہلکا سا جھک کر اس چہرے کو دیکھا، اور پھر دلکشی سے مسکرایا۔ میرے بستر پر جگمگاتا ہوا چاند جب میرے بازو میں رہے گا تو کیسا لگے گا؟ وہ سرگوشی کرتے اسے خزدہ کر رہا تھا، اور وہ گردن موڑ کر سیام کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو، بے حد حسین، تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا۔ اس کی ٹھوری کو تھام کر جو اس پہ لب رکھتے ہوئے اسے کام جانے پر مجبور کر گیا، اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زویا نے اسے خود سے تھوڑا سا دور کیا تھا۔ کیا آپ کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے؟ پہلے خوبصورتی کو دیکھ کر
محبت کا جھانسا دے کر اپنی زندگی میں شامل کرنا اور پھر اسے قدموں کی خاک بنا دینا۔ سیام کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا اور وہ چونک کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر قریب بیٹھ کر اسے کمر سے تھام کر پاس کھینچا تو کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ہمارے ہاں محترمہ، آج سے پہلے آپ تو ہم سے واقف ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی اس کی غربت میں سمٹ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے واقف نہیں ہوں تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے سیام جہانگیر خان۔ میں نہ صرف آپ سے واقف ہوں بلکہ کافی چھان بین کے بعد آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں۔ سنجیدہ لہجے میں بات کرتے اس کے لیے قابل غور تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنے بھاری لباس کو سنبھال کر بیڈ سے اتری اور ایک نظر افنان کو دیکھنے کے بعد پلٹ کر پھر سیام کو دیکھا۔ افنان سمیر خان، اس کا باپ سمیر خان، جانتے ہیں نا سر؟ وہ کیا انکشاف کرنا چاہ رہی تھی یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے حویلی میں رہتے ہوئے اسے سمیر خان کے متعلق کچھ جانا ہے اور اب اسے بتا رہی ہے، جو سننے میں اسے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ میرے بھائی تھے اور افنان میرا بھتیجا۔ اس بار وہ بھی بیڈ سے اتر کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اگر بھائی کو جانتے ہیں تو پھر بھابھی سے بھی واقف ہوں گے، کیوں؟ اس بار وہ بولی تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو رخساروں پر بہہ نکلے اور بے تاب ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ تم کون سی باتیں لے کر کھڑی ہو گئی؟ آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے، ہم دونوں کے دوسرے متعلق بات کرنی چاہیے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامنے لگا جب اس نے ہاتھ جھٹک اس سے کچھ سے دور کر دیا تھا۔ یہاں صرف ہم دونوں کی بات نہیں ہوگی، یہاں ان دونوں کی بھی بات ہوگی جن کی وجہ سے میں آپ کی زندگی میں شامل ہوں، یعنی آپ کی بھابھی اور میری بہن ستارہ۔ اس روز کو حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر سمیر کی ساری کوتاہیوں کی سزا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ جس روز سمیر ستارہ کا نکاح ہوا وہ پاکستان میں تھا۔ اسے ستارہ سے سرسری سے ملاقات کی، لیکن اس کے بعد نہ ہی ان دونوں کی زندگیوں میں مداخلت کر پایا اور نہ ہی کبھی کوشش کی۔ لیکن آج وہ چیخ چیخ کر اسے اپنی بہن پر ہونے والے ظلمات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے والے لوگ؟ آپ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، کوئی اس میں داخل نہیں دیکھا تو آپ کا جو دل چاہے گا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتے ہوئے شخص سے رو رہی تھی جو ساری زندگی بہن کے لیے تڑپتی رہی۔ ستارہ خدا جانے کیسے سمیر کی نظروں میں آئی، وہ اس بات سے تو واقف نہیں تھی، لیکن سمیر اور ستارہ کے درمیان نزدیکیاں بہت جلدی بڑھنے لگی تھیں۔ سمیر خان ستارہ سے محبت کا طلبگار تھا۔ اس وقت اس کے بابا زندہ تھے۔ وہ نہیں جانتے کہ نزدیکیاں اتنا بڑھی کہ ایک روز ستارہ چپ چاپ اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پھیلا کر سمیر خان کے ساتھ فرار ہو گئے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے باپ نے باہر نکلنا کم کر دیا اور اس کی جان پہچان کے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس علاقے میں ان کا رہنا دو بھر ہو گیا اور بلا کر تنگ آ کر انہوں نے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی ستارہ کس کے ساتھ گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے باپ کی محبت اور یقین کو بھی کھو دیا جو اس کے لیے قیمتی سرمایہ تھا۔ اس کا باپ اس پر شک کرنے لگا۔ ستارہ کے کیے کی سزا اسے دیتے ہوئے اسے ہر طرح کی بات چیت ختم کر دی۔ اپنے باپ کی مان و محبت کے لیے تڑپتی ہی رہ گئی۔ وہ چند مہینے زندہ رہا اور ان چند مہینوں میں صرف ستارہ کے لیے تڑپ رہا، بار بار اس کی کوتاہی کو یاد کر کے سلگتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد اسے ایک بار پھر ستارہ ملی۔ اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے، وہ بھی صرف پیسے کی حد تک، لیکن اس کی آنکھوں کا خالی پن، اس کے چہرے پر مار کے نشانات، وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ ستارہ نے رو رو کر اس کے گھر کے حال احوال کے متعلق بتایا۔ سمیر اس پر تشدد کرتا، اسے بدکردار سمجھتے ہوئے اس کی غلطیوں کی سزا دیتا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی سمیر جیسے درندے کے ہاتھ لگ جائے گی، اور اپنی بہن کی حالت دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے کتنا کہا تھا کہ سمیر سے الگ ہو جائے، لیکن ستارہ نے کہہ دیا کہ اس کا مقدر ہے جو اس نے خود چنا ہے، اور اب وہ اپنے مقدر سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اسی صدمے میں اس کے باپ کی جان دنیا میں اس کا واحد سہارا چھین لیا گیا۔ ایک رات آنے والے شدید ہارٹ اٹیک نے افتخار صاحب کو دنیا سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ ستارہ نے جو کچھ برداشت کیا وہ اسے چھپا نہیں تھا۔ کردار پر تہمت، مار پیٹ، اپنوں سے دوری، اذیت اس قدر زیادہ تھی کہ خدا کی موت۔ بس اچانک ایک رات ان دونوں کی کسی پارٹی سے ہونے والی واپسی پر ایک ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی محبت سے شروع ہونے والی اس اذیت بھری زندگی کا اختتام ہوا، اور ایک بار پھر وہ بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی۔ وہ روتے اسے بتاتی رہ گئی، وہ ساکت کھڑا رہا۔ کیا تم یہاں کسی انتقام کے لیے آئی ہو؟
وہ بولا تو اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ میں یہاں صرف اپنے بھانجے کی حفاظت کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جیسا امیر زیادہ صرف وقتی طور پر ہی خوبصورتی پر مر پڑتے ہیں۔ آپ کی نظر میں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور وہ بے قرار ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم یوں کسی کی سزا مجھے نہیں دے سکتی۔ وہ بدگمان تو ہو رہا تھا لیکن اب بدگمانی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے حسین چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے اسے بے قراری سے دیکھ رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتی وہ دور ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے بھائی کی طرح آپ کی محبت بھی صرف چند دنوں کی مہمان ہوگی۔ جس روز میرا رنگ روپ آپ کو دستیاب ہو جائے گا اس روز محبت کھڑکی سے کود جائے گی۔ اس بار اس نے مقابل کی ایگو کو ہرٹ کیا تھا۔ وہ جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دبوچ کے بڑی سختی سے اس نے کے لبوں پر اپنے لب جما دیے اور ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گلتی جا رہی تھیں۔ بڑی بے قراری سے اس کے لبوں کو چھو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکا سر جھکا۔ بھول ہے تمہاری کہ تمہیں پا لینا میرے لیے مشکل بات ہے۔ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو۔ اگر تم سمیر خان اور ستارہ سمیر کی محبت کی سزا مجھے دے رہی ہو تو میں خود کو اس سزا کا حقدار نہیں سمجھتا۔ اسے جھکتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور کافی دیر اس کی پشت کو دیکھنے کے بعد وہ وہیں بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھ کے رو پڑی۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے اندر پچھتاوا تھا، دکھ بھی تھا۔ مقابل کی اتنی حسین رات کو اس نے لمحے میں مٹ کر دیا لیکن اس کے اندر افسوس تھا اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پوری رات وہ اس کا انتظار کرتی رہی لیکن دوبارہ کمرے میں ہی نہیں آیا اور اگلی صبح بھی اس کے بیدار ہونے سے پہلے وہ ناشتہ کر کے حویلی سے نکل گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اتنے ہنگاموں کے بعد بھی اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں کہ جتنی شدت سے کرنا چاہے۔ ڈرائیور کے ساتھ جا کر اس نے بی جان سے ملاقات کی۔ بی جان نے محبت سے اپنے پاس بیٹھاتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اگر تم نے عدنان کی محبت میں ایک قدم اٹھا تو پھر اس پر ثابت قدم رہنا۔ اپنے شوہر کو شوہر سمجھنا۔ میری جان، اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے پیٹ سے پیدا کی جائے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے لیکن تمہاری اپنی بھی زندگی ہے۔ ہر کام میں ایک حد اچھی لگتی ہے اور مسکرا کر انہیں دیکھتی رہے گی۔ لیکن مسکراہٹ میں عجیب سے سودگی تھی۔ جس وقت وہ گھر واپس آئی وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اسے اکثر نظر انداز کرتے چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ عدنان اس کے قریب بیٹھا کھیل رہا تھا۔ عدنان کو لینے کے بہانے اس کے قریب جھکی اور اس کا چہرہ دیکھا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے یا کافی؟ وہ اپنا کام کرتا رہا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اس نے سیام کے چہرے کو اپنی جانب موڑا لیکن اس کی آنکھوں میں اجنبیت مقابل کو چور کر رہی تھی۔ میں آپ سے بات کروں سیام، لیکن میں تم سے بات نہیں کر رہا زویا۔ عدنان کو یہاں سے لے جاؤ اور مجھے کچھ وقت اکیلا چھوڑ دو، کام کرنا ہے مجھے۔ اس نے جتنی اجنبیت سے کہا وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر عدنان کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اسے شدت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک رشتہ جو شاید خدا نے موضوعاتی طور پر سے عطا کیا تھا اس نے وہ بھی کھو دیا، لیکن اس کا حق بنتا تھا سیام جہانگیر سے بدگمان ہونا۔ آخر اس کے بھائی نے جو کچھ کیا وہ انسانیت کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ بس اس بعد وہ دو طرح سوچ میں مبتلا تھی۔ ایک دل کہہ رہا تھا اس نے غلط کیا ہے تو دماغ اس کی نفی کرتے ہوئے اسے اطمینان دلا رہا تھا کہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ رات دیر تک آغا جان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے آغا جان سے سمیر اور ستارہ کی زندگی کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے اور آغا جان کافی دیر خاموش بیٹھے۔ پھر آہستہ سے انہوں نے سب بتانا شروع کر دیا۔ ستارہ سمیر کے لیے صرف چند دن قابل محبت رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لڑکیاں کافی دور اس کا سر چڑھتا رہا اور اسے ریئلائز ہونے لگا کہ ستارہ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن ستارہ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا تو ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، سو وہ چپ چاپ اس کے قدموں میں بچھی رہی۔ وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی اور جان کے لیے اچھی بہو، لیکن آواز جان کے منع کرنے کے باوجود سمیر اس کے ساتھ بہت نادانیاں اور بدسلوکیاں کرتا رہا اور یہ چیز آہستہ آہستہ ان کے رشتوں میں درار پیدا کر گئی۔ سمیر شروع سے بہت سربراہ انسان تھا۔ اسے افسوس ہوا کم سے کم سے اپنے بھائی کی زندگی میں اتنی مداخلت کرنی چاہیے تھی کہ کسی کی زندگی برباد نہ کرتا۔ شاید اگر وہ وقت رہتے ستارہ کے زندگی برباد ہونے سے بچا لیتا تو آج سے پچھتاوا نہ ہوتا۔ اس لمحے وہ نازک سی لڑکی سے اپنی جگہ درست لگ رہی تھی۔ اگر زندگی میں صرف ایک رشتہ ہو اور وہ بھی کھو جائے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ صرف اپنے بھانجے کی خاطر وہ یہاں کیئر ٹیکر بن کر آئے گی۔ کبھی کبھی انسان کو حالات نہ بے بس کر دیتے ہیں کہ اسے وہ زندگی جینا پڑتی ہے جس کی زندگی کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ اور اس روز نے لڑکی سے ساری ناراضگی ختم کر دی۔ ایک بار پھر اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اس کی کیئر کرتا چلا گیا، صرف اسے احساس دلانے کے لیے
کہ وہ بہت خاص ہے، بلکہ اسے بتانے کے لیے کہ دو جڑوا بھائی میں بھی مزاج میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر ایک غلطی کر رہا ہے تو دوسرا بھی وہی غلطی دہرائے۔ اس کے لیے اپنان اور بعض کی طرح وہ بھی اپنی زندگی بہت امپورٹنٹ تھی۔ بی جان کو اپنے گھر لے کر آیا۔ بی جان کو اپنے گھر میں دیکھ کر جتنی ایموشنل ہوئی اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں آج سے ہی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، میری ماں بن کر۔ ان کے کندھے پر ہاتھ لپیٹ کر اس نے بی جان کو اپنے ساتھ لے گیا تو نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی شخص کو دیکھتی رہ گئی جس میں صرف 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ ہر صبح اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے صبح کا آغاز کرنا، ہر شام سے اپنے بازو میں سلا لینا، کبھی حق نہیں جتایا، کبھی زبردستی کی کوشش نہیں کی، کبھی اسے اپنانے کا لالچ نہیں کیا، بس ایک خاموشی۔ اسے اس گھر میں آ کر کون سا رشتہ نہیں ملا۔ سچ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایک ماں بنی، پھر ایک بیوی، بیٹی، بہو، اور آج اس شخص کی من پسند عورت اس روز اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے بڑی شدت سے رو پڑی۔ میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی سیام، اور قرار کر رہی تھی۔ سیام کے ہاتھ خود بخود اس کے بالوں میں سرکتے چلے گئے۔ تھوڑا سا مسکراتے ہوئے وہ جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ لیکن تم نے مجھے سمجھ تو لیا جان سیام، کیا یہی کافی نہیں؟ وہ ایسا شخص تھا جو سمجھتا تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر پائے گا۔ آج ایک عورت کے سامنے ہارا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر وہی سر رکھے روتی رہی اور اس نے اسے جی بھر کر رونے کی۔ اب بس کریں، آپ کی حسین آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ناچیز کے دل پر گر رہے ہیں، اور اپنی سرخ ناک کو صاف کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ کافی دیر تک دھوپ چھاؤں سے منظر کو دیکھتا رہا۔ وہ حسین تھی، پاک دامن تھی، چاہے جانے کے قابل تھی، حیادار تھی، مخلص تھی، اور ایک مرد کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا بیٹا کدھر؟ جو کر اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے احساس دلا گیا، اور وہ فوراً اٹھی۔ وہ بی جان کے پاس سو رہا تھا۔ بی جان کے گھر میں آنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس نے ماں باپ دونوں کی شفقت مل گئی۔ آغا جان بھی اسے اسی طرح محبت کرتے جیسے ان کی سکی اولاد۔ اب اسے صرف اس شخص کی محبتوں کی تکمیل کا درجہ دینا تھا جو اس کا محسن تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ آبدہ اور بی جان کے حوالے کرتے افنان کو اس رات وہ خاص طور پر اپنے شوہر کے لیے تیار بلیک کلر کے ساڑی میں اپنے لمبے بالوں میں کل ڈالے اسموکی آئز کے ساتھ وہ واقعی قیامت خیز لگ رہی تھی، اور لبوں کا کونا کھینچ کر مسکراتے مقابل نے اسے قریب کھینچ لی۔ آج کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے محترمہ؟ اس کی شوق نظروں پر تل ملاتے ہوئے گردن چکا گئی اور مقابل نے جھک کر اس کے لبوں کو چھو لیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں گلتے ہوئے ایک دوسرے کو بے چین کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے قریب کرتے اس کے دل فریبی پر مسکرا رہا تھا، اور اس کے چوڑی سینے میں منہ چھپایا ایموشنل ہو گئی۔ اس کے حسین آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں پر لب رکھتے ہوئے بے چین ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا؟ اس نے پوچھ لیا، بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے گردن جھکا گئی جبکہ وہ ہنس پڑا۔ اگر کہو تو ایک دوسرا کام سکھا دوں؟ شرارت سے مسکراتے اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھور کر دور ہونے لگے۔ بہت بدتمیز ہو گیا آپ، دیکھیے اسے تھام کے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا۔ ابھی تک تو آپ نے ہماری بدتمیزیاں دیکھی نہیں ہیں محترمہ، اب ارادہ بن رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بدتمیزیوں سے بھی آپ کو متعارف کروایا جائے، اگر آپ کہیں تو۔ بڑی شریف انداز میں بڑی بدماشی والی بات کی اجازت لے رہا تھا وہ، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے مسکرا کر گردن چکانے کی۔ پہلی بار اس کی خوشبو سے متعارف ہوتے اس کے بالوں کو سلجھا کر اسے بازو میں بھر گیا۔ کتنا درار تھا وہ اسے پانے کے لیے، اپنے بازوؤں میں بھر کر اپنی ساری خوشبو سے متعارف کروانے کے لیے، اور آج اس کی ٹوٹ کر بکھرنا بنتا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے تڑپ رہی تھی، بے قرار تھی، دل میں بے تحاشا محبت تھی، اور محبت کیوں نہ ہوتی۔ وہ شخص تھا ہی ایسا چاہے جانے کے قابل، ایسا جسے محبوب کہا جائے، وہ جس کی محبت میں سارے جہاں کو چھوڑ دیا جائے۔ دو دل ایک تال میں دھڑک رہے تھے، دو لب ایک دوسرے سے جڑے تھے، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلتی جا رہی تھی، خوشبو ارد گرد رقص کر رہی تھی، اور ایسے میں بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ آج کا اس کی ہر خواہش کو پورے کرتا تو آج اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ اس کی ساری خواہشوں کی تکمیل کرتی۔ وہ رات ان دونوں کی ملن کی رات تھی، اتنی حسین رات کے چاند نے پوری رات کو اپنی لپیٹ میں لے کر روشن کر دی، اور ستاروں کو جیسے گواہ بنا کر کہا ہو کہ جب دو دل مل جاتے ہیں تب کوئی بھی پردہ قائم نہیں رہتا، تب صرف چاہت رہتی ہے، صرف اپنائیت، سرگوشی میں کیے گئے وعدے اور قسمیں جو دلوں پر دھاک بٹھا دیتے ہیں۔
وہ دن نہیں آنے والا، ہر دن حسین تھا، آنے والی ہر رات کمار آلودہ تھی، جو مخمور کرتے ان کی آنکھوں کو روشن کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لیا تھا، اور دل جب ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تب انہیں تڑپ سکھا دی جاتی ہے۔ اس روز وہ کھڑکی میں کھڑے لان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ بی جان اور آغا جان چائے پیتے افنان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور شاید باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس نے پہلی بار بی جان کے چہرے کو اتنا مطمئن دیکھا۔ وہ چاہے اس کی ماں نہیں تھی لیکن اس کے لیے اس کی ماں سے بڑھ کر تھی، اور کافی دیر وہ مسرور نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، جب سیام نے جھک کر اس کے کان کے قریب اپنے لب رکھے۔ کیا یہی سوچا جا رہا ہے کہ ایک اور کپل ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے؟ اس کی بات سن کر کرنٹ کھا کے پیچھے مڑی اور اسے گھورتی رہی۔ کبھی تو کوئی ڈھنگ کی بات کر لیا کریں، استغفر اللہ۔ باقاعدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اس نے کھڑکی کے پردے برابر کیے۔ سوچ لینے میں کیا حرج ہے بیگم، ویسے بھی آغا جان زیادہ تنگ نہیں کریں گے، باتیں ہو جائیں گی بس، اور انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ وہ مزید شرارت کرتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا اور لبوں کو جوڑ کر اسے گھورتی رہ گئی۔ سیام پلیز۔ آج کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سیام کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چلو چھوڑو۔ سیام اپنے ساتھ ساتھ آغا جان کی بھی ٹانگا فٹ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ خیر، مرضی تم لوگوں کی، لیکن لڑکا شریف ہے۔ آخری بار دروازے سے باہر نکلتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھ دبا کر شرارت کرنے سے باز نہیں آیا، اور اسے مصنوعی گھوری سے نواز کے اس کے جاتے منہ پر ہاتھ رکھ کے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجال ہے جو یہ زندگی سے بھرپور شخص کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دے، اس کے لیے حقیقت میں خدا کی طرف سے معجزہ تھا، ایک کمال محبت کا اختتام۔ عشق شروعات کے سفر اس لیے یقین تھا، محبت زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ امید ہے ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔